الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں ذوق قرآن کے اندر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے سورہ البینہ کا ترجمہ اور اس کے متعلقات کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے سورۃ البینہ کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس دوران میں نے بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، ہینگ کر دیا تھا کہ ان کے اوپر چونکہ وہ کچھ تفصیلی کلام تھا تو میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ اس آیت کو وہیں چھوڑ دیا جائے اور کوئی اور مضمون کئی جو ہے نا وہ قسطوں کا کئی مضمون نکل آئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب یہ آیت وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس پر میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو اس کا لفظی ترجمہ کر دیا تھا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں اور مشرکین ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تینوں منتظر تھے، اور خصوصاً اہل کتاب، اس لیے اہل کتاب کا ذکر اس آیت کے اندر ہر مقام پر پہلے آیا ہے کہ حضور کے آنے کے وہ منتظر تھے، لیکن جب وہ آئے پہلے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، الگ الگ آراء نہ تھیں، فرقہ واریت نہ تھی، مگر جب وہ آ گئے، اب جن کو کتاب دی گئی تھی تو بینہ کے آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، یعنی آپ پر ایمان نہ لائے۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ان کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال تھا اور وہ کیا کہتے تھے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے تھے، آپ کے نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا تھا، ذات کی دعا کرتے تھے حضور کی۔ اب اسی بات کا اشارہ اس آیت میں کہ پہلے کہ تم دعائیں کرتے تھے ان کا نام لے کر، اب آ گئے تو تم ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ اشارہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، آپ کی ذات کا توسل حضور کے آنے سے پہلے بھی تھا، آپ کے وقت میں بھی تھا، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی، ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کی ذات کے حوالے سے توسل جائز ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کی ایک عبارت یہاں چونکہ پہلے صفحے پر، اس لیے میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں، بعد میں واپس اس کلام پر آتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ البینہ کا کیا مطلب ہے، ای حتی تاتیہم البینہ، ای اتتہم البینہ، ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینہ کا مطلب ہے کہ حضور آ گئے ہیں، بینہ کا مطلب ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مفسرین نے بینہ کا یہی مطلب لکھا ہے۔ اور جہاں تک حضور کی ذات اور مقام کا تعلق ہے، آپ کے ذات سے وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کا، اس کے لیے یہ دو مقام ہیں مجموع الفتاوی کے۔ حافظ ابن تیمیہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں، میرے لیے ذرا ایزی ہوتا ہے 100 کتاب کی بجائے یہ دو فتاووں کے حوالے دے دینا، فتاوی نجدی اور فتاوی ابن تیمیہ، تو میں کسی وجہ سے اس کو ایزی فیل کرتا ہوں۔ اب وہ حافظ ابن تیمیہ کی عبارت ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے کہتے ہیں بل بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من المساجد، اللہ کی زمین، روئے زمین پر سب سے بڑا متبرک مقام، بابرکت مقام، جس کو ہم افضل ترین کہتے ہیں، وہ مساجد ہے۔ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، اس کے بعد جہان کی تمام مساجد، یہ سب سے زیادہ افضل ترین مقام ہے۔
اب وہ کمپیریزن کرتے ہیں حافظ ابن تیمیہ تمام مساجد کا اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں بل بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ہے، جو آپ کی ذات گرامی ہے، وہ تمام مساجد سے افضل ہے، تمام مساجد سے افضل ہے. اگر کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی، مثلا علامہ سبکی نے کہی ہوتی، تو شاید میں بیان کرنے سے ذرا تساہل برتتا یا میں تھوڑی سی جھجک کرتا. تو اب تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں بل بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من المساجد. اب اسی کے ساتھ وہ ایک دوسری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں انہوں نے بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، آگے وہ ذات کا لفظ ہے، نفس کا لفظ ہے. چونکہ ذات کے ساتھ وسیلہ تھا اس لیے میں یہ دونوں عبارتیں لا رہا ہوں. حضور کی آمد سے پہلے بھی ذات مصطفیٰ کا وسیلہ تھا، اور ظاہری بات طور پر تشریف لے جانے کے بعد بھی ذات مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. اور وسیلہ کیوں ہے؟ کہ آپ کی ذات ہے اور برکات ہیں آپ کی ذات مبارک کے اوپر، اس لیے اس کا وسیلہ ہے. اور وسیلے کا کیا معنی، یہ بھی آگے جا کر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. آگے وہ کہتے ہیں اما نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، اما نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ منہ. کہتے ہیں کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، خلق اللہ خلقا، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، زمین ہو، آسمان ہو، عرش ہو، کرسی ہو، لو قلم ہو، جس کے اوپر لفظ مخلوق آتا ہے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. جس چیز کے اوپر لفظ خلق آئے گا، جو بھی اللہ نے کون کہہ کے پیدا فرمایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فرماتے ہیں ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ نے کائنات کے اندر کوئی مکرم چیز پیدا ہی نہیں کی جس کی شان کسی وجہ سے بھی، کسی درجے میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ ہو جائے. اور سب چیزوں میں افضل چیز کیا ہے؟ مسجد. اور مسجد سے بھی افضل الگ لفظوں میں کہا. اور نفس محمد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الگ کہا کہ اس سے زیادہ کوئی مخلوقات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. سبحان اللہ، یہ مقام ہے، یہ شان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب واہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تفسیر جو بات کی گئی ہے یہاں پر حافظ جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اس واقعہ کی جو اسانید ہے نا وہ کافی جمع کی. یہ مجھے کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں حافظ سیوطی کا نام لوں کہ انہوں نے اسانید کو جمع کیا ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ دلائل النبوت ابو نعیم اصفہانی کی، اس کا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کتاب ہے. یہ کتاب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے ہے. اس کتاب کے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اردو زبان کے اندر بھی کئی ترجمے، کئی لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں. اور مجھے یہ گمان ہو رہا ہے، ایک تو یقین اور ایک گمان ہے. یقین یہ ہے کہ ہمارے ایک فاضل دوست مانچسٹر میں رہتے ہیں، بہت بڑے محقق عالم ہیں، اور ان کے والد تو اپنے زمانے کے ایک خاص موضوع کے مجدد تھے. یہ جو ہمارے فاضل دوست مانچسٹر میں رہتے ہیں علامہ قاری محمد طیب صاحب، انہوں نے بھی دلائل النبوت کا ترجمہ کیا ہے. اسی امام ابو نعیم اصفہانی کی جو کتاب ہے اس کا. لیکن وہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے یہ مکمل کتاب نہیں ہے
کئی دفعہ ہمیں مخطوطے ملتے ہیں کتابوں کے، اور بھی کئی کتابیں ہیں کہ وہ جو چھپ بھی چکی ہیں ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے مخطوطوں جتنا مخطوطہ ملا وہ پرنٹ ہو گئی ہیں، وہ سارے مخطوطے نہیں ملے ہمارے پاس، یہ شاید کبھی آ جائے، یعنی جو ان کا اوریجنل مخطوطہ ہے وہ سارا نہیں آیا۔ اب یہ جو ابو نعیم اصفہانی ہیں، انہوں نے اپنی اصل کتاب کے اندر کئی اسانید سے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے، یعنی اتنی کثیر اسانید ہیں۔ انہوں نے دلائل النبوت کے اندر انہوں نے امام بہقی نے ان اسانید کا مسئلہ اس کو جھٹلانا، یہ کہنا کہ یہ درست صحیح نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب حافظ ابو نعیم کی وہ جتنی اسانید ہیں ان کو حافظ سیوطی کے سامنے وہ پوری دلائل النبوت تھی، انہوں نے اس کو جمع کر دیا، اس لیے میں حافظ سیوطی علیہ الرحمہ کا نام لے رہا ہوں، ادروائز میں سیدھا کتاب پر جا رہا ہوں۔ اور وہ جو امام طبری ہیں، امام ابن ابی حاتم ہیں، انہوں نے بھی اسانید کو جمع کیا ہے۔ اب وہ اسانید کیا ہیں، ان اسانید کے اندر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مختلف اسانید کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، بڑا مشکل ہے اس کو اس بات کا رد کرنا کہ یہ بات درست نہیں ہے یا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک طبری سے میں پڑھتا ہوں، اور اس کی اسانید امام ابو نعیم اصفہانی میں بھی ہیں، اس میں دوسرا یہ امام ابن ابی حاتم رازی میں بھی ہیں، طبری میں بھی ہیں، جتنی پرانی اور بعد کی مفسرین صاحب نے تو نقل کیا، کہتے ہیں کہ وما تفرق الذین، پہلے تو ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اہل کتاب میں کیا تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان یہود، یعنی یہ بات یہود کے بارے میں ہے، کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا به ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے۔ میں نے مقابلہ لفظ استعمال کیا، ٹی وی کے اندر زبان کو بہت الفاظ کو بڑی جو ہے نا وہ گن چن کر استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے وہ پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اب ان کا وہ مقابلہ ہوتا تھا اوس اور خزرج کے ساتھ۔ اوس اور خزرج یہ دونوں تھے بنی اسماعیل کی طرف سے، اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ کو، یثرب کو یعنی اس سے پہلے آباد کیا تھا، اور یہ مالک تھے اس کے، اس حساب سے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی یہود کی۔ اب جب وہ لڑائی ہوتی تو لڑائی کے اندر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثہ، یہ کیا کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں تو اوس اور خزرج کے اوپر فتح دے، اور جن اسانید کے ساتھ یہ روایت آئی ہے ان میں یہ بھی صراحت ہے کہ جب یہ دعا کرتے تھے اللہ ان کو فتح دے دیتا تھا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے دعا کی ہے، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لفظ ہے فلما بعثہ اللہ من العرب، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب وہ تھے بنو اسماعیل میں سے، وہ تھے عربوں میں سے، بنو اسحاق میں نہیں تھے، کفروا بہ وجاہدوا ما کانوا یقولون فیہم۔ اب جہود کہتے ہیں، جب حضور آئے تو انہوں نے جہود کیا۔ جہود کہتے ہیں دل سے کوئی بندہ چیز مان رہا ہو مگر انکار کرے
آمدن جان بوجھ کر. قرآن کریم میں یہ بار بار ان کے لیے کفار مشرکین کے لیے لفظ آتا ہے یجہدون یجہدون. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وجحدوا بها واستقینتها انفسهم. فرعون اور اس کے تمام درباری جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی نشانیاں حق ہیں, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, اندر سے وہ جان چکے تھے. وَجَحَدُوا بِهَا, مگر وہ جہود کر رہے تھے, ظلمًا عَلُوًّا, بس وہ اپنا تکبر کی وجہ سے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, اپنے تکبر بڑا ہونے کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. اب یہاں یہود کے یہ لفظ آیا ہے کہ جب وہ عربوں میں آئے تو وَجَحَدُوا, انہوں نے جہود کیا, یعنی اندر سے وہ مان رہے تھے کہ یہ وہی ہے جن کے وسیلے سے ہم نے دعائیں کی ہیں, مگر اب انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے, صحابہ کرام جو تھے, اور خاص کر کے وہ جنہوں نے نا جا کے وہ عقبہ میں بیعت کی تھی, اب انہوں نے بیعت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے ان سے سنا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آنے والے ہیں. اب انہوں نے مثلا میں کوئی بات کر رہا ہوں کسی کو ملنے کی کہ اچھا فلاں بندہ بہت اچھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں کبھی اس کو زندگی میں ملوں, تو وہ بندہ انگلینڈ آ جائے, تو کوئی ہمارے شہر میں آ جائے, تو کوئی بندہ اس کو جا کر ملے اور اس کو یہ پتہ چلے اچھا وہ بھی اس کو ملنا چاہ رہے تھے, وہ تو بھاگ کے میرے پاس آئے کہ وہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے نا میں نے ان سے ملنا ہے, وہ آگے ہمارے شہر میں فلاں کے گھر میں ہے, تو وہ دوڑ کے آئے گا. اب یہی ہوا کہ یہود ان کے وسیلے سے دعا کرتے, ان کا ذکر کرتے. اب یہ جو تھے انصار جو تھے, معاذ بن جبل, بشر اور دوسرے جو لوگ تھے, ان کا کیا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, یہ ایمان لائے, اب یہ دوڑ کے جاتے ہیں ان کے پاس, اہل کتاب کے پاس, کہ یعنی یہ تو بےتاب ہوں گے, جو ہی ہم بتائیں گے کہ وہ آ گئے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اب وہ جاتے ہیں ان کے پاس, وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں ہے. اب یہ ان کے پاس جاتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر دلائل دینے کے لیے. واہ, حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر ابن البراء, اور جا کر وہ دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں یا معاشرہ یہود اتقوا اللہ واسلموا, اے اہل کتاب یہود کچھ دھیان کرو, سوچو, غور کرو, تم کیا کر رہے ہو. جب تم سوچو غور فکر کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ رزلٹ اس کا صحیح نہیں ہوگا, پھر اللہ کو بلے مت دینا. سوچو, تم تو وہ تھے, اسلام مان لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے وہ حضرت معاذ اور بشر ان کو کہتے ہیں فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور باتوں کو اگر تم بھول گئے ہو تو ایک بات تو یاد ہے نا, وہ تو ہمیں یاد ہے کہ جب تم ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوتا تھا تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ بے محمد, تم ذات محمد کے ساتھ ہمارے خلاف, ذات محمد کے خلاف کے ذریعے سے, اس ذات محمد کے وسیلے سے وہ تم تو دعائیں کیا کرتے تھے, فتح طلب کیا کرتے تھے. آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معاذ بن جبل اور بشر البراء یہ دونوں وہ مارکۃ الارا صحابی تھے, گویا وہ اہل کتاب کے سامنے جا کر حضور کے وسیلے کی دلائل ان کے سامنے انبار لگایا کرتے تھے کہ تم تو ان کے وسیلے سے مانگتے تھے, آج تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں ایمان نہیں لاتے. اور لفظ دیکھیں فقد, یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی, یہاں نماز کے وسیلے کی بات نہیں ہو رہی, نہیں. فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے لیے. اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ دوبارہ عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں. کون محمد؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جن کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کی کوٹ ہے کہ بل بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من المساجد، کائنات میں جتنی مساجد ہیں سب سے افضل ذات مصطفیٰ کا وجود مبارک ہے۔ اما نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ منہم، کائنات میں خدا نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا جس کا اتنا مرتبہ بھی ذات مصطفیٰ سے زیادہ ہو۔ اسی محمد جن کا بدن مساجد سے افضل ہے، کائنات سے افضل ہے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے تم دعا کرتے تھے۔ اور پھر وہ حضرت معاذ اور بشر اپنی حال بتاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا تو یہ حال تھا، وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ وَتُخْبِرُونَنَا أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، ہم تو چلو مشرک تھے، ہم تو شرک کرتے تھے، لیکن تم اپنی حالت دیکھو، تم تو ہمیں خبریں دیا کرتے تھے، تم تو اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہوں گے، وَتَصِفُونَهُ لَنَا، اور ان کی نعتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں سنایا کرتے تھے، وَتَصِفُونَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم آگے آج کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ آگے پھر وہ ان کے آیت قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، علامہ طبری کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، یہی وہ آیت ہے، اس لیے وہ نازل ہوئی کہ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ میں نے صرف طبری سے عبارت پڑھی ہے، یہ عبارت جو ہے یہ کوئی کتاب، مثلا میں نیچے سے شروع کرتا ہوں، جو جن کو کہا جاتا ہے علامہ سعیدی صاحب کی، تو خیر ماشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے، شوکانی نے اسی طرح یہ لکھا ہے، بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن کثیر نے یہ ساری عبارت لکھی ہے، راضی تو خیر راضی ہے، سبحان اللہ، ان سے تو جہان راضی ہے، وہ میں دوسرے راضی کے دوسرے لفظ سے، یعنی وہ راضی ہیں، وہ تو اور لفظ کے ساتھ ہے، تو میں قافیہ ملا رہا ہوں، ان سے تو جہان راضی، امام راضی نے تو لکھا، تمام نے یہ بات مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی اتنی اسانید ہے کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ یہاں حافظ ابن تیمیہ نے جب اس بات کو لکھا تو ان کے سامنے یہ بات تھی، تو انہوں نے نا کیا کیا، ایک جس کو کہتے ہیں نا، ذرا میں کچھ نہیں کہتا، علم دکھایا، یوں کہہ لیں۔ یہ روایت اصل میں دو طرح سے آئی ہے، ایک یوں روایت آئی ہے، ایک سند سے یوں ہے کہ وہ کہتے تھے یا اللہ تو مبعوث فرما، یعنی کبھی شوق میں وہ کہتے کہ تو مبعوث فرما اپنے حبیب علیہ السلام کو، وہ حق کا بول بالا کریں گے، ہم ان کے سپاہی بنیں گے، ہم ان کے مددگار، وَتُوَزِّرُوهُ وَفَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آیت آتی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سپاہی بنیں گے۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں روایت کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے سپاہی بنیں گے، ان کے مددگار بنیں گے جب وہ آئیں گے، تو اے اللہ ان کو مبعوث فرما۔ وسیلے والی بات کہاں سے آ گئی؟ ممکن ہے، پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسے بات کر دی۔ پھر انہوں نے کوئی روایات کے اوپر جرا بھی نہیں کی، لہٰذا وہ سپاہی بننے والی روایت اور ہے، اور یہ جو روایت ہے قد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1400 سال کے مفسرین اس کو لکھ رہے ہیں، یہ روایت اور ہے، اور یہ ایک سند سے نہیں ہے۔ اب میں وہ سندیں ساری پڑھنا نہیں چاہتا تھا کہ کون کون سی، یعنی کثیر اسانید کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بالکل جائز ہے، آقا سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ اب پہلے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کہتے تھے، میرے ایک فاضل دوست ہے، بڑے ماشاءاللہ ذہین ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اب تشریف لے گئے ظاہری طور پر، تو وہ کہتے ہیں ہمارے احباب، ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں اب حضور کا وسیلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے فاضل دوست کہتے ہیں کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں میں تھے، عالم ارواح میں، جب وہ پچھلے جہان میں تھے، تو اگر اس وقت ان کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے تو اب وہ اگلے جہان میں ہیں تو پھر ان کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی وہ اس جہان میں ہو یا اس جہان میں ہو یا اس جہان
جہان میں ہوں، جہانوں کی بات نہیں ہے، بات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ اما نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ منہ. میرا دل چاہتا ہے میں شبینہ پڑھوں ان دونوں عبارتوں کا جو مجموع الفتاویٰ کی عبارتیں ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں کہ وہ پہلے بھی وسیلہ تھا اور اب بھی وسیلہ ہے. اب چونکہ حافظ ابن تیمیہ نے اس پر بہت کلام کیا اور بعد کے لوگوں نے اسی کو لیا ہے، ان کی کتاب ایک جو انہوں نے وسیلے کے اوپر لکھی ہے، قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ. جب میں نے اس کے اوپر پیچھے وسیلے پر پروگرام کیے تھے تو میں بہت حوالے اس کے دیے تھے. آج تو صرف میں سورہ البینہ کے اندر وہ ما تفرق الذین اوتوا الکتاب آنے سے پہلے وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، چونکہ اہل علم نے اس کو بیان کیا اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں نے بہت پروگرام تفصیل کے ساتھ وسیلے کے ساتھ اس کے اوپر کیے ہیں. حافظ ابن تیمیہ انہوں نے کہا کہ یہ وسیلہ درست نہیں ہے. اب میں وہ ایک بات کرتے ہیں اسی قاعدہ جلیلہ کے اندر وسیلے کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کوئی بات سے پیچھے سے چل رہی ہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں اعمال صالحہ کا وسیلہ ہونا چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا وسیلہ. یہ بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں وقد ذکرتم ان ھذا جائز بلا نزاع. یہ جو وسیلے ہیں نا نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں تو تم سمجھ گئے ہو کہ اس کے اوپر تو کوئی نہیں. قیل من اراد ھذا المعنى فهو مصیب فی ذلک بلا نزاع. یہ تو ٹھیک ہے. وَإِذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِكَلَامِ مَنْ تَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک ذات نبی کی ذات کا سوال ہے کہ ان کی ذات کے وسیلے سے وسیلہ کیا جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. آگے کہتے ہیں بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد مماتہ، کہتے ہیں کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بعد مماتہ من السلف کما نقلا عن بعض الصحابۃ والتابعین عن بعض الصحابۃ والتابعین. پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں من توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد مماتہ من السلف کما نقلا عن بعض الصحابۃ والتابعین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سلف میں سے جو ارلی مسلمان ہیں، جب وہ سلف کہا جاتا ہے تو وہ مراد لیتے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین. وہ جو سلف ہیں اس پر بھی میں کسی دن کلام کروں گا کہ یہ کوئی دلیل بنتی ہے کہ یہ سلف صالحین نے کام کیا تو یہ دلیل بنتی ہے. انشاءاللہ وہ کسی اگلے پروگرام میں. خیر جب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ سلف نے کیا ہے کہ نہیں کیا، قرآن و سنت دلیل ہے. بعد مماتہ سلف میں سے نقل کیا گیا کہ بعض صحابہ نے اور تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَعَنِ الْإِمَامِ احمد وغیرہ، امام احمد اور ان کے علاوہ حنبلی علماء جو دوسرے ہیں، کان ھذا حسنا، انہوں نے کہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا یہ بہت حسنا ہے، یہ اچھا ہے. وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ، ان میں کیا نزاع ہے ان کے نزدیک وہ جو اس کے جواز کے قائل ہے. اب میں نے یہاں پر دو حوالے کیے، ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا اور دوسرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا. اور یہ پیش میں کر رہا ہوں قاعدہ جلیلہ سے جو حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. اب وہی قاعدہ جلیلہ، اس کی ذرا دوسرا مقام اس کا دیکھ لیں. یہ جہاں سے میں نے پڑھا ہے یہ 0.345 ہے اور اب جو ہے یہ 524 ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وہ رفیہ، پہلے انہوں نے کہا صحابہ تابعین، امام احمد نے کہا یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اتنی عید ہو گئی بس یہ بہت ہے. ہم وسیلے کو جائز ہی تو کہہ رہے ہیں، ہم نہ اس کا فرض ثابت کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو سنت مؤکدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اس کو جائز اور مستحب کہہ رہے ہیں. تو
یہ جو اتنی دلیل ہے اس سے تو یہ ثابت ہو گیا. 1400 سال کے مفسرین نے جب وہ یہود کا آنے سے پہلے کا ذکر کیا تو وہ ثابت ہو گیا, اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا. اب وہ قاعدہ جلیلہ کی دوسری عبارت کہتے ہیں وہ رویہ فی ذالک اثر ان بعض السلف مثل ما رواہ ابن ابی الدنیا. سلف میں سے ابن ابی دنیا نے کتاب مجابی دعا اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے, اور سلف کا مطلب اور لوگوں کا بھی ہے, لیکن یہ ابن ابی الدنیا واقعی ابن ابی الدنیا حافظ الدنیا یہ شخص ہے. ان کی کتاب میں تو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں رہنے دیتا ہوں اس وقت. وہ کہتے ہیں اس کی سند سے انہوں نے جو بات کی پوری سند لکھی ہے اس کی, وہ کہتے ہیں کہ جا رجل الی عبد الملک سعید بن ابجر. عبد الملک بن سعید ابجر کے پاس کوئی بندہ آیا, تو جب وہ بندہ آیا تو اس نے کوئی پیٹ کی شکایت کی. تو یہ جو سعید بن ابی ابجر ہیں یہ تابعی ہیں, ان سے امام مسلم نسائی نے روایتیں لی ہیں. 150 میں ان کا انتقال ہوا ہے, جن کی حافظ ابن تیمیہ بات کر رہے ہیں. اور یہ ابو طفیل بن واصلہ سے انہوں نے روایت کیا ہے. حافظ ذہبی سیر میں کہتے ہیں سکہ ہیں. ان کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, عظیم محدث اور تابعی ہیں. یعنی وہ جس کو سلف کہتے ہیں نا وہ یہ سلف ہے, تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ ان کے پاس آیا فجسّ بطنہ, اس نے کوئی شکایت کی میرے پیٹ میں کچھ ہے, تو انہوں نے عبد الملک نے ان کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا. فجسّ بطنہ فقال بک داء لا یبرأ, بڑی سخت یہ تو کوئی تمہیں تکلیف ہے تمہارے پیٹ کے اندر. وہ بندہ گھبرا گیا. قال ما ہوا, کیا ہے مجھے؟ فجسّ بطنہ, انہوں نے یاد پھیرا. فجسّ بطنہ, بڑا سخت مسئلہ ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جانے والی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا نا قال دبیلہ. اب یہ دبیلہ ہے, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, یہ غلط تو نہیں ہوگا لیکن پہلے میں صحیح بھی کر دوں. انہوں نے کہا یہ پھوڑا ہے. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ کینسر تھا. تو یہ میں نے کہا کہ وہ میرا ترجمہ کو غلط نہ کر دے. اگر دبیلہ وہ کینسر, اس نے کہا یہ تو کینسر کا پھوڑا ہے, کینسر گویا کہ ہو گیا. ابن سعید نے اس بندے کے پیٹ پر ہاتھ کہا. وہ گھبرا گیا. انہوں نے کہا گھبرا نہ. فتحول الرجل فقال اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا. انہوں نے پھیرا ہاتھ اور پھر اس کے بندے کے اوپر اور اس کے اوپر یہ دعا پڑھی, اللہ اللہ اللہ. فقال اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر انہوں نے یہ کہا اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کی. دعا کرنے کے بعد یا محمد انی اتوجہ الیک, وہ ساری جو دعا ہے وہ کی. قال فجسّ بطنہ, پھر انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کے پیٹ کے اوپر دوبارہ دعا پڑھنے کے بعد جو حضور کے وسیلے سے دعا کی, پھر دوبارہ انہوں نے ہاتھ پھیرا. قد فقالا, جب انہوں نے دوبارہ ابن سعید نے عبد الملک بن سعید نے ہاتھ پھیرا, قد بریتا ما بک علتن, کہنے لگے میں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی, وہ تمہارے اندر جو کینسر کا پھوڑا تھا نا, وہ وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کرنے سے, میرے ہاتھ پھیرنے سے تمہیں شفا ہو گئی ہے. اب تجھے تیرے اندر کوئی کینسر نہیں رہا. وہ ختم ہو گئی بات. اور دعا کی تھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک بنبیک. آگے وہ کہتے ہیں یا محمد انی اتوجہ بک, اللہ تعالیٰ کہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت کے ساتھ. وہ دعا سب کو آتی ہے. یہ واقعہ لکھنے کے بعد حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں 252 کے اندر کہتے ہیں قلت, میں یہ کہتا ہوں, فہذا الدعاء ونحوہ, یہ دعا اور ان کی طرح اور دعائیں
جو حضور کی ذات کے وسیلے سے کی گئی ہیں، قد رویہ انہ دعا بہ السلف، وہ ایسی دعا اور ان جیسی اور دعائیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف سے منقول ہیں، وہ بھی ایسی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں فَنُقِلَ عن احمد بن حنبل فی منسک المروزی، مروزی نے کہا ہے، انہوں نے جو امام احمد کے مسائل لکھے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ منسک کے اندر مروزی کہتے ہیں کہ امام احمد سے انہوں نے یہ نقل کیا کہ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے اتوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء، حضور کے ذات سے اگر کوئی بندہ اپنی دعا میں حضور کی ذات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے اور وہ پیش کرے تو اس میں امام احمد بن حنبل کے نزدیک کوئی حرج نہیں، وہ کہتے تھے یہ جائز ہے۔ ابھی تک میں نے دو عبارتیں پڑھی ہیں، ایک تو تمام مفسرین کی عبارت مختلف اسانید کے ساتھ، دوسری قاعدہ جلیلہ سے، اس کے سے میں نے پڑھا ہے کالا کما نقلا ان بعض الصحابۃ والتابعین وعن الامام الاحمد وغیرہ کانا ھذا حسنا، یہ اچھا ہے وسیلہ حضور کی ذات سے وسیلہ کرنا۔ اور پھر عبد الملک بن مروان کا یہ واقعہ، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اس نے بھی یہ کیا، یعنی تابعی نے بھی وسیلے سے دعا کی۔ پھر آگے کہتے ہیں اسی کو امام مروزی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو جائز کہا۔ اب ایک اور حوالہ سنیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، نہ آپ کی آمد سے پہلے وسیلہ ناجائز تھا، نہ آپ کی آمد کے بعد وسیلہ ناجائز ہے۔ تحفۃ الذاکرین، یہ سارے حوالے میں کئی سال پہلے پڑھ چکا ہوں جب میں نے وسیلے کے اوپر پروگرام کیا تھا، اب وہ آ گیا، بات آ گئی تو دوبارہ۔ تحفۃ الذاکرین کے اندر قاضی شوکانی لکھتے ہیں یہ وسیلے والی حدیث، اس کا پہلے وہ ذکر کر دیں ہیں صلاۃ الحاجہ، باب کا نام ہے صلاۃ الحاجہ، ویسے چھوٹی سی کتاب ہے تحفۃ الذاکرین تھے۔ تو قاضی شوکانی وہ دعا اللہم انی اسأل وتوجہ الیک یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ فی الحدیث، یہ جو حدیث ہے دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز وجل مع اعتقاد ان الفاعل هو اللہ سبحانہ وتعالی وانہ المعطی المانع ما شاء کان وما یشاء لم یکن۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث دلیل بنتی ہے وسیلے کے جائز ہونے کے لیے کہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جائے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وسیلے سے اللہ کے اوپر روب نہیں ڈل جاتا، وہ دینے والا وہ ہے چاہے دے یا نہ دے، مگر دعا مانگنے والا اپنی دعا کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے، اور اس حدیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ آقا کے آنے سے پہلے، حضور کے بعد دو والے حافظ ابن تیمیہ سے نقل کیے۔ فتاویٰ کے اندر جب میں نے پروگرام کیے تھے اس وقت میں نے فتاویٰ سے اور حوالے بھی پڑھے تھے، آج وہ ٹائم نہیں ہے، صرف ایک ہی پروگرام میں نے اس کے اوپر کرنا ہے۔ شوکانی، حافظ ابن تیمیہ۔ اب ذرا آئے کتاب التوسل انواعہ و احکامہ، ناصر الدین البانی، یہ پوری کتاب وسیلے کے رد میں لکھی گئی ہے، نہیں وسیلہ، نہ انبیاء کا وسیلہ کو ان کا زوات کا ہے، اور جو کچھ بعض روایات ہیں ان کے اوپر جرح کی گئی ہے۔ مگر ایک بات ہے، ساری کتاب وسیلے کے خلاف لکھی، جیسے حافظ ابن تیمیہ نے پوری قاعدہ الجلیلہ مسئلہ وسیلہ کے خلاف لکھی، مگر پھر یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح شیخ البانی نے بھی پوری کتاب وسیلے کے خلاف لکھی، اور کتاب التوسل انواع و احکامہ، مگر اس کے اندر یہ عبارت وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ باب ہے التوسل بدعاء رجل صالح، کسی نیک بندے کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ اس ہیڈنگ ہے اس کی۔ آگے وہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ التَّوَسُّلَاتِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ وَنَدِيرُ اللَّهِ تَعَالَى
بھی انہ غیر جائز ولا مشروع، کہتے ہیں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے، لأنہ لم یرد فیہ دلیل تقوم به الحجہ، کوئی دلیل اس کے اوپر نہیں ہے، وقد انکرہ العلماء المحققون فی العصور الاسلامیہ، اور جو محققین علماء ہیں ان میں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اب محققین علماء کون ہیں؟ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، شیخ بن باز، ایک ادھا دکا نام کوئی اور، میں نے 1400 سال کی تاریخ کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے یہ وسیلے کو جواز کہا ہے، امام طبری، ابن ابی حاتم، رازی، قرطبی، سارے وہ، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اور انکار کیا ہے محقق علماء نے، یعنی اس کا مطلب ہوا محقق عالم وہ ہوتا ہے جو وسیلے کا انکار کر کے ان کے نزدیک، انہوں نے 2-3 ان کا نام کہتے ہیں، انہوں نے انکار اس کتاب کے اندر، پھر انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے وہ سارے حوالے دیے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں انہ قد قال ببعضہ بعض الائمہ، ائمہ، ہاں یہ بات ماننی ہی پڑے گی کہ بعض اماموں نے اس کو جائز کہا ہے اور وسیلے سے دعا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب دل کے اوپر پتھر رکھ کر، اگلی عبارت ناصر الدین البانی لکھ رہے ہیں، دل کے اوپر پتھر رکھ کر کہتے ہیں ان علماء نے تو انکار کیا لیکن بعض ائمہ نے اس کو جائز کہا۔ آگے کہتے ہیں فاجازہ، جن اماموں نے اس کو جائز کہا ہے ان کے اندر نمبر 1 امام الامام احمد کہتے ہیں التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ فقط، وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے۔ اور جب امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ جائز ہے تو اب شیخ البانی نے جب یہ کہا کہ دوسرے انہوں نے انکار کیا، حافظ ابن تیمیہ، ابن قیم نے، تو اب ذرا ایک پلڑے میں رکھیں شمس الدین ابن عبد الحادی کو، ایک میں رکھیں حافظ ابن تیمیہ کو، ایک پلڑے میں رکھیں حافظ ابن قیم کو، جن کو وہ کہہ رہے ہیں نا شیخ البانی کہ انہوں نے انکار کیا، ایک پلڑے میں ان کو رکھیں، اور دوسرے پلڑے میں رکھیں امام احمد بن حنبل کو، اور دوسرے پلڑے میں رکھیں عبد الملک بن سعید بن ابجر کو، اور اس کے بعد وہ رکھیں جس کو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کما نقلا عن بعض الصحابۃ والتابعین و امام احمد وغیرہ کانا ھذا حسنا۔ اب ذرا ایک پلڑے میں ان محقق علماء کو رکھیں جنہوں نے کہا کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، اور دوسرے پلڑے میں امام احمد کو رکھیں، تو پھر دیکھیں امت کو کس کا وزن زیادہ نظر آتا ہے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں امام احمد نے بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ فقط انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا، اب دوسرا دل پہ پتھر رکھ کر پھر بات انہوں نے کی ہے، پر کرنی پڑنی تھی، کیا ہو سکتا تھا۔ اگر کہتے ہیں وَأَجَازَ غَيْرَهُ، کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے وسیلے کی اجازت دی اور وسیلے کو جائز کہا ہے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کل امام الشوکانی، امام شوکانی جس کو ہم قاضی شوکانی کے نام سے میں پہلے ان کا حوالہ پڑھایا ہوں، کہتے ہیں قاضی شوکانی وہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں التوسل بہ و بغیرہ من الانبیاء والصالحین، وہ کہتے ہیں کسی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، کسی بھی ولی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو گویا علامہ شوکانی نے یہ کہا کہ جواز توسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے مقام پر وہ کہتے ہیں انبیاء والصالحین۔ اب تک میں نے یہ آپ کے سامنے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، پہلے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سب مانتے تھے کہ ہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور وہ کیا کرتے تھے حضور کے آنے سے پہلے؟ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ آتاتہم البینہ المان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے القرآن موافقا لما فی ایدیہم من الکتاب بنعتہ و صفتہ، حضور کے آنے سے پہلے ان کی نعتیں پڑھتے اور ان کی نعتیں پڑھتے اور ان کی صفتوں کو
بیان کرتے اور ان کے وذالک انہم کانوا مجتمعین علی نبوتہ، ان کی نبوت کے اوپر ان کا اجتماع تھا. فلما بعث جحدوا نبوتہ وتفرقوا، جب وہ آئے تو پھر انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ قرطبی کہتے ہیں فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی حضرت معاذ والی بات کہ پہلے تو یہ کرتے تھے، حضور کی نعت پڑھتے تھے. اب مدح کہتے ہیں نعت کو اس میں، لیکن وہ نعت کا مطلب تعریف ہے یہاں پر، کہ وہ تعریف کرتے وہ صفات ہی اور ان کے ناموں کا ذکر کرتے کہ ان کا یہ نام ہوگا، ان کا یہ کام ہوگا. اب جب وہ آ گئے اور پھر وہ حسد من کفر بغیاً و حسداً ومنہم من آمنا، جنہوں نے بغض و حسد کیا، جحدوا بہ، انہوں نے اندر سے مان رہے تھے مگر انہوں نے انکار کیا، اور جو ماننے والے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اب اہل کتاب حضور کے آنے سے پہلے صحابہ، تابعین، امام احمد ابن حنبل، قاضی شوکانی اور البانی، ان سب کے حوالے جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ انہوں نے وسیلے کے لیے یہ بات کی ہے. اب ایک بات اگلی، عدم وسیلہ کی ایک دلیل. یہاں پر انہوں نے جن علماء کا نام لیا کہ وہ جی محقق علماء ہیں، ان علماء سے میں نے وہ بات بتا دی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ وہ جو جن کو وہ محقق علماء کہہ رہے ہیں انہی کی کتابوں سے اور اسی کتاب سے وسیلے کے جواز کے اوپر جتنی دلیلیں کسی کے جائز کے لیے ہونی چاہیے وہ ایک ہی پروگرام میں الگ، میں نے اس کے اوپر کئی پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے کی ہے، بڑی عبارتیں پڑھی ہیں میں نے اس کے اوپر کہ وسیلہ جائز ہے. آج تو صرف چونکہ ایک پروگرام کرنا ہے اس کے لیے وہ میں نے چند ایک جو ہے نا وہ بیان کر دیا. اب وسیلہ جو ہے یہ ایک بات اس کے اندر ہے کہ جب ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہم اس کو جائز کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ جتنی قرآن کریم کے اندر دعائیں ہیں، احادیث کے اندر دعائیں ہیں، اگر اس نے اپنی دعا کے اندر وہ ساری دعائیں پڑھ دیں یا ان میں سے چند پڑھ دیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا صالحین کے وسیلے کی اس نے دعا نہ کی تو ہم اس کو ملامت نہیں کرتے، اس کو کچھ نہیں کرتے. ایک بات تو یہ ہم اس کو جائز ہی کہتے ہیں اور یہی جواز کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب وسیلہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو نفسیاتی طور پر ہم خود اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ایک پر امید ہو جاتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی کرم فرمائے گا، چونکہ یہ اس کی انبیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا لحاظ فرماتے ہوئے ہم نے جو طلب کیا ہے وہ خدا عطا فرمائے گا. یعنی وسیلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہماری امید ہوتی ہے، اب اس لیے ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ایک اب وسیلے کے لحاظ سے کفریہ معنی ہے. وہ کفریہ معنی کیا ہے؟ وہ کفریہ معنی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں یا یہ کہیں یا ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ ہم نے لے دیا ہے نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وسیلے کے اندر، ہم نے نام لے دیا ہے حضور غوث پاک کا وسیلے کے اندر، ہم نے نام لے دیا امام ابو حنیفہ کا وسیلے کی دعا کے اندر. اب رب کی جرت کیا ہے کہ وہ ہمیں عطا نہ کرے؟ اگر خدا نے عطا نہ کیا تو امام ابو حنیفہ یا غوث پاک پکڑ لیں گے اس کو اور وہ آنکھیں غصے سے دیکھیں گے اللہ کو، تو اللہ کی کیا مجال ہے نعوذ باللہ یہ دے. ایسے عقیدے یا نظریے یا فکر پر کروڑوں اربوں خربوں لعنتیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا تصور ہو، اور کسی کے ذہن میں یہ تصور آ ہی نہیں سکتا. وسیلہ خدا کے اوپر روب ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، اور خدا کے اوپر کسی کا روب نہیں ہوتا، کسی نام کا روب نہیں ہوتا. یہ تو جو سائل ہوتا ہے اس کی ایک امید بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم کعبۃ اللہ میں دعا کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ دعا کرتے ہیں، مسجد نبوی میں دعا کرتے ہیں، شب برات کو دعا کرتے ہیں، میلاد النبی کی محفل میں، تو وہاں قبولیت کے چانسز ہم سمجھتے ہیں زیادہ ہے. ہمارا خیال، ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے اس کی یہ برکات ہیں، ان برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. اگر ہم حضور کا وسیلہ پیش کریں،
انبیاء کا کریں، صالحین کا کریں، بس یہ ایک امید بڑھتی ہے، ایک سیٹسفیکٹری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لحاظ فرمائے گا، کرم کرے گا، کیونکہ یہ اس کے قریبی ہیں۔ روب والی بات یہ کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ تھا، اس ہمارے وسیلے کا اور اس وسیلے کی آپس میں مثال دینا، اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور باقی یہ میں نے پورا لکھا ہوا تھا، ٹائم ہو گیا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر ایک کی شارک کے قریب ہے، لیکن قربت کے اعتبار سے کیا ہر بندہ بھی اس کے اتنا ہی قریب ہے؟ وسیلہ اس کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو لائیں اپنے پاس ہے، یا وہ جانتا نہیں ہے۔ بندہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے، امام راضی کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ فی ندائن منصفہ و غفلہ و ان قرب تنزیلا لہو منزلۃ البعید، چونکہ بندہ غافل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوں، اس دوری کی وجہ سے، اپنی غفلت کی دوری کی وجہ سے اپنے آپ کو دور کہتے ہوئے وہ کہتا ہے یا اللہ، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ یا کا لفظ لگاتا ہے، یا رب۔ اسی طرح ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، مگر اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے، پر امید ہونے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہے، اس رضا کی وجہ سے ہم وسیلے کی یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور میں نے عبد الملک بن سعید بن ابجر کا وہ واقعہ حافظ ابن تیمیہ کی زبانی بتا دیا کہ کینسر کا پھوڑا، انہیں وسیلے سے دعا کی، ہاتھ پھیرا تو کہا کینسر ختم ہو گیا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ